سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خوشی ہے، مسرت ہے، اور اس کا اظہار کرنے سے یہ بڑھتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے اوپر آپ کو جزائے خیر ملتی ہے۔ آپ جب کوئی خوشخبری سناتے ہیں، چاہے وہ چاند کی دید ہو یا پھر کسی ایسے کی آمد کا حوالہ ہو کہ جس کی وجہ سے تاریخ مستحکم ہو جائے، منظم ہو جائے، دیدار کو تڑپتی ہے کائنات جب کسی کی آمد ہوتی ہے۔ خاص طور سے میں آج یہ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ خوشی کا دن ہے کیونکہ جناب رجب کے پاس بہت سارے تحائف ہیں۔ رجب المرجب میں ایسی شخصیات کی آمد ہے کہ ایک ایک دن اگر ہم چن لیں تو شاید اس سے تعلق رکھتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھا جائے۔ ابھی چھٹی گزری تھی جب ہم عرس کی بات کر رہے تھے، خواجہ خواجگان جناب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اب ایک اور موقع ہمیں مل رہا ہے۔ پہلی رجب سے تسلسل آغاز ہوا اس کا، اور آج جناب حضرت علی اصغر بن حسین ابن علی کی یوم ولادت ہے۔ آج اس ننھے شہزادے کا یوم ولادت ہے کہ جس کے لیے تاریخ نے یہ کہا کہ جو مختصراً حیات میں زندگی کو زندگی دے گیا، جس نے اپنی مسکراہٹ سے شرمندہ کر دیا لشکر یزید کو، اور آج بھی کوئی ایسا ثانی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہر عمر کے لوگوں کا مقابل آ جاتا ہے، موازنہ کرنے کے لیے مثال آ جاتی ہے، مگر 6 ماہ کے اس بردبار جانباز بہادر کرار شہزادے کا کوئی مقابلہ نہیں، جس نے اپنی زندگی بھی اور رہتی دنیا تک شہادت کی وہ زندگی پالی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں اور تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ سارے شہیدوں کے لیے اعزاز ہے، مگر اس شہید کے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ ابھی تو یہ زندگی میں بھی معصوم تھا، اور جو شہادت کی زندگی میں جائے گا تب بھی وہ معصوم ہوگا۔ یہ عصمت کا خوبصورت مناظرہ میں آج اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر انہی کی اولاد اور نسبت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص یہاں بیٹھا ہو تو مان بڑھ جاتا ہے، فخر بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو بھی لائیو کالز کی اجازت ملے گی کیونکہ آج علامہ سید شہریار داؤد اندرابی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے جیسے کوئی آپ نے تیسری شادی کر لی ہو۔ انا للہ، نہیں استغفر اللہ۔ یہ کسی اور کے لیے آپ نے کہا۔ عقل مند را اشارہ کافی ہے۔ شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جائے، مگر ایک چیز پہلے ڈسکس ہو جائے تاکہ ہم نعت شریف کی طرف بھی جا سکیں۔ آج کل بہت سے لوگوں کے یہ مسائل ہیں، کیا یہ معیوب ہے کہ میں ایک وقت میں عدل کر رہا ہوں اور اگر نہیں کر پا رہا، کوشش کر رہا ہوں تو ایک سے زائد شادیاں کروں اور آپ سے کہوں کہ مجھے وظیفہ دے دیں مزید 3-4 شادیاں کرنے کا؟ میری حسرت ہے، میری خواہش ہے، میری طلب ہے۔ یہ ممکن ہے؟ وظیفہ ہے کوئی اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کیوں میرے سے ایسا سوال کرتے ہیں؟ میں نے ایک پروگرام میں کہیں کہہ دیا تھا کہ لوگ 60 سال کی عمر میں آ کے جب وہ بالکل ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتے ہیں، ریٹائر ہو کے وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، پھر اپنی طرف سے وہ اس کی تفاسیر اور اپنی طرف سے اپنی رائے کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کئی ڈاکٹر، کئی انجینئر ایسے ہیں، تو پھر کسی نے اپنے آپ کو انجینئر سمجھ کے کہ شہریہ نے شاید اس انجینئر کی طرف تذکرہ کیا ہوگا، حالانکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب آپ جب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھیا آلریڈی اس کی 2-3 شادیاں ہو گئی ہوں، پھر وہ وظیفہ چوتھی یا تیسری کا مانگ رہا ہو، تو بھائی وظیفہ مانگ سکتا ہے، کیوں نہیں مانگ سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھیں، اگر استطاعت ہے، طاقت ہے ایکویلٹی کرنے کی، انصاف کرنے کی، تو کرے۔ اس نے منع کیا؟ آپ دیکھو نا، اب کتنی تعداد زیادہ ہو گئی بچیوں کی، خواتین کا ریشو بڑھ گیا نا 3-4% ہے، تو اب ظاہری بات ہے ان بچیوں کو بھی تو کہیں گھر آباد کروانے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے ایک سے دوسری شادی اگر کرے گا تو 2 بچیوں کا وہ مطلب کہ گھر والا ہو جائے گا۔ بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دوسرے کا گھر کاٹ کے اپنا گھر آباد، کال پہ کہتے ہیں اس کو طلاق دو پھر مجھ سے شادی کرتے ہیں۔ وہ غلط، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے۔ ہاں، لیکن اگر ایک بندے میں استطاعت ہے، لیکن ایک بندے میں استطاعت نہیں ہے، وہ صرف اپنی نفس پرستی کرتا ہے، بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجئے کہ آج کے دور میں جو دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے لیبل لگاتا ہے سنت کا، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے۔ اچھا، وہ سنت ادا نہیں کر رہا، میں برملا کہہ رہا ہوں، بالکل وہ سنت نہیں ادا کر رہا، وہ اپنی نفس پرستی، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ جب 4-6 دن 6 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر اس کو
لگ پتہ چل جاتا ہے. دوسری بھی جب اس کو چھوڑ جاتی ہے. چھوڑ نہیں جاتی, وہ کہتی ہے تن چھڈاں گی نہیں ہونا. اچھا, پنجابی میں تن چھڈنا نہیں میں, اس کا مطلب ہے آ پھر میرے کو, سمجھے نا. تو یہ جو آج کل پھر اس سے معاشرے میں پھیلتی انارکی, پھر وہ اپنے ماں کے گھر جا کے. اچھا, یہ میں سوال سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں, شاید آپ ہی کوئی وظیفہ دیتے ہیں اس طرح یہ جادو کر جاتے ہیں. بہت سے لوگ کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شادی نہیں ہوئی ہے, اور کچھ لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنی عمر ان کی بڑھ رہی ہے سٹیار ہیں, اتنی کم عمر کی لڑکیاں ان کو مل رہی ہیں. آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ ایسا جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت, 10 میں سے ایک ایسا ہے. کون؟ بوڑھا زانی. بوڑھا زانی یعنی اس کی عمر ختم ہو رہی ہے لیکن اس کی خواہشات نہیں ختم ہو رہی. اللہ اکبر. وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, وہ بظاہر تو نکاح کر رہا ہے لیکن وہ نکاح نہیں ہے. اللہ مان والحفیظ, مجھے اللہ بچائے, کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, معاشرے کے اندر اس وقت کس کس قسم کی حرام کاری ہو رہی ہے. جی, میرا خیال ہے آپ کو بھی پتہ. آپ بھی سید ہیں, میں کہتا ہوں آج کل سید زادے, سید جو ہیں وہ بچائیں, اپنی بچیوں کو بچائیں, بوڑھے شیطانوں سے بچائیں, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور معاشرے میں ہر کسی سے بچائیں, اپنے نفس سے بھی بچائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت سے آج کے پروگرام کا آغاز باقاعدہ نعت شریف سے ہو جائے. تو پاکستان کی بہت پیاری آواز, پاکستان کا خاصہ جو بیرون ملک بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, اور یہی ان کا خاصہ ہے, یہی ان کی شناخت ہے کہ مدحت رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گوہر رانا میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول کا ایک ہدیہ. یوں بخشوا جن و بشر کو خبر نہ ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دھل جائیں داغ دامن تر کو خبر نہ ہو. ایسے گزارو نار سقر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. دور خزاں کی زد میں ہے دل اس فگار کا, مدت ہوئی کہ منہ نہیں دیکھا بہار کا. دستے حضور میں ہے شرف اختیار کا, کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جہاں پر بنی ہوئی تھی غم انتظار میں, لے آئی مجھ کو دید کی حسرت مزار میں. ہائے نہیں جاب کوئی استعار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
خواتین و حضرات، اذان من الف لام میم میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں سید اور سادات اتنا مہذب، اتنا اعلیٰ نسب گھرانہ ہے کہ زمانے میں اس جیسے گھرانہ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی اگر ہم عام غیر سادات ہیں، غیر سید ہیں، تو ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں۔ خاص طور سے سندھ میں اگر سادات بیٹھے ہوں تو زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ احترام دل کا احترام ہے، یہ نظر کا احترام ہے، یہ قلب کا احترام ہے۔ اور یہ بھی ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ سید و سادات احتراماً ہی صحیح کہ آگ اور حیوان بھی ان کو نہیں چھوتے، مگر آج کے زمانے میں حیوان تو سادات اور سیدان کرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی بہن بیٹیاں بچائیں اور محفوظ رکھیں ہر طرح کی وبا سے بھی اور بلا سے بھی، اور آگ اگر نہ بھی چھو پائے تو حیوان تو پہنچ رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں معاشرے میں مجھے نہیں پتہ، مگر ایک چیز اچھی ہے، میں پازیٹیوٹی کی طرف اشارہ کروں گا۔ وہ اچھی چیز یہ ہے کہ یہ معاشرہ اب سیلیبریشن کی تلاش پہ رہتا ہے، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے سے مسکراہٹ اگر چہرے پہ آتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وہ حساب ضرور دینے پڑتے ہیں ہمیں جو ہم پچھلے گناہوں کو لے کے چلتے ہیں اپنی گھٹی پہ باندھے ہوئے۔ میں علامہ سید شہریار داؤد تشریف فرمائے، آپ نے بھی ایک عمر گزاری ہے لوگوں میں، تبلیغ کا بھی کام کیا ہے آپ نے، سفر آپ نے بہت زیادہ کیا ہے۔ کیا عام طور سے انسان کی ضرورات اس کی خواہشات کے اوپر حاوی آ جاتی ہیں؟ اگر ایسا ہو کہ میرے پاس 2 روٹی ہو، پہننے کے لیے اچھا لباس ہو، کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ میں اس پہ شکر کرنا اور اکتفا کرنا اور قناعت کرنا سیکھ جاؤں؟ نہیں میں حوث کرتا جاؤں اور ساری چیزیں حاصل کر لوں، اس سے بچوں؟ دیکھیں، رسول اللہ علیہ السلام سے صحابہ کرام یہ سوالات کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وسوسے آتے ہیں۔ جی، حضور فرماتے ہیں یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تو شیطان تمہیں بہکاتا نا، وسوسے نہ ڈالتا۔ اس کا مطلب تمہارے پاس ایمان ہے تبھی وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اکثر لوگ وسوسے آنے کی وجہ سے ایک تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یار میرے سے وضو میں، میرے سے نماز میں پتہ ہی نہیں تیسری تھی چوتھی تھی، میں تو تنگ آ کے چھوڑ دی میں نے نماز۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو خوشخبری علامت ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے، تبھی تو شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ جی خواہشات کیا وہ حاوی ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، ضرورت کہتے ہیں نا، جب ضرورت ہوتی ہے نا تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ صحیح ہے۔ جب آدمی کو ضرورت کسی چیز کی پڑتی ہے نا تو پھر اس کے حصول کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس نے پرائیورٹی کس کو بنایا ہے، ترجیح کس کو دی ہے، اس نے ترجیحات کیا ہیں اس کی ترجیح خالی دنیا ہے یا اس کی ترجیح میں دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے؟ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اللہ نے پیغام دیا نا، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی دے اور آخرت بھی بھلائیاں کی۔ آپ کی اجازت سے کالر بھی لے لوں، ساتھ میں کافی دیر سے منتظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہاں کم آواز آ رہی ہے، اگر بڑھ جائے یا آپ اپنی آواز کو تھوڑا رفع کر دیں۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ الف لام میم میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میں مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ آپ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، فرمائیے کیا سوال پوچھیں گے علامہ صاحب سے؟ علامہ صاحب سے بات کرنی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ پریشان رہتے ہیں، گھر کے حالات صحیح نہیں ہے، کوئی وظیفہ، کوئی حکمت؟ وظیفہ سے زیادہ میں ان سے عرض کروں گا، میرے یہ حالات اپنا ایسے ہیں، میں بیمار، میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میرے گھر میں بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے جو بھی کام کرتا ہوں۔ جو کام ہو جاتا ہے، جو بھی کام کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیں، میں عرض کروں، اکرم بھائی ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا خود محاسبہ کریں، سیلف اسیسمنٹ کریں کہ میں اپنے رب کا شکر کتنا ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب آپ بولیں گے جی کھانو ہے نہیں تو شکر کس گل دا؟ اللہ اکبر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاتھ چل رہے ہیں، امید باقی آپ کام کریں، زبان چل رہی ہے، زبان دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اتنا بڑا پورا میکینزم اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ بھی بالکل صحیح۔ واہ واہ واہ، ڈونٹ وری، شکر ادا کریں، نوافل کی کثرت کر لیں۔ چلیں نہیں پڑھتے نوافل آپ، نماز فرائض تو پڑھیں، صرف 2 رکعت نفل آپ پڑھیں صلاۃ الحاجات۔ میں بہت گارنٹی کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، اچھا، صلاۃ الحاجت 2 رکعت نفل پڑھ لیں، چاہے ظہر کے ساتھ پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے۔ کہ اللہ میری یہ حاجت ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب فرما رہا ہے، تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط میں نہیں کرے گا، نعوذ باللہ من، جو ایسا سوچے بھی وہ کافر، ٹھیک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ہر قول، ہر فعل، سورہ انشقاق میں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جی اللہ حکم فرماتا ہے پھٹ جا، پھٹ جاتا ہے۔ زمین کو بولتا ہے ہموار ہو جا، ہموار ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کا منظر اس میں پورا اللہ نے پیش کیا۔ نہیں مانتا تو انسان اس کی نہیں مانتا، اس کا بندہ نہیں مانتا، انسان نہیں مانتا۔ بس مانے شکر ادا کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے مزاج کون صاحب؟
دوبارہ سے کال کیجیے گا. بہت کام کی بات بتائی علامہ سید شہریار داؤد اندرابی حفظ اللہ تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا کہ شکر کریں, زیادہ سے زیادہ شکر کریں اور شکر پہ فوکس کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, انسان اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں مکرتا. وہ کہتا ہے میں بڑھاؤں گا, اور وہ واقعہ بھی کتنی مرتبہ بتا چکے ہیں جی. جو موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا کہ ایک شکر کرتا ہے اور ایک ناشکری کرتا ہے. شکر کرنے والے کو ہمیشہ دیتا ہے. مگر ایک سوال ہے, ایک انسان خلوص نیت سے کاروبار کا آغاز کرتا ہے, بسم اللہ کر کے کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, قرآن خوانی کرواتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ آزمائش نہیں کرتا؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ نے تو فرمایا میں تمہیں دے کے بھی آزماتا ہوں, میں تم سے لے کے بھی آزماتا ہوں. میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ قادر میں ہی ہوں. تم نے سارے انگریڈینٹس تو پورے کر دیے, بٹ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. آپ دیکھیں کسان کیا کرتا ہے, بیج ڈال دیتا ہے, زمین ہموار کر دی, سب کچھ کر دیا, پانی بارش یا نہری جو بھی, لیکن اس میں سے کومپل نکالنا, اس فصل کو اگانا, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صحیح. یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں. تو بندہ کوئی کام کرے بھروسہ اللہ پہ کرے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, القاسب حبیب اللہ, کہ جو ہاتھوں سے محنت کرنے والا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے. جو محنت رزق حلال کما کے کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ نے اس کو اللہ کے حبیب نے اس کو اللہ کا دوست فرما دیا, تو بس اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے جی, وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. ہماری جو قوم کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ وہ یہی ہے, ہم ذرا سی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب نہیں ہوتے, مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر بھی میرے خیال سے ہمارے ساتھ ہے, میں کالر کو ساتھ میں لے لوں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. میں اویس ربانی سید شہریار داؤد تشریف فرمائیں. فرمائیے سوال کیا ہے؟ یار سوال یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں بلال احمد ان کا نام ہے, جی, تو ان کی 28 سال کے قریب عمر ہے, تو اس کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے. جب بھی کوئی آتا ہے دیکھنے کے لیے تو وہ کہتا ہے بتاؤں گا, لیکن بعد میں جو ہے نا کوئی نہ ہو جاتی ہے. پڑھے لکھے ہیں, کام شام مطلب کرتے ہیں, 30-40 ہزار تنخواہ ہے. علامہ صاحب یہ دیکھیں 28 سال کا نوجوان کنوارا بیٹھا ہوا ہے, ایک شادی نہیں ہوئی, ادھر 60 سال کے بوڑھے 3 شادیاں. میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا. ان کو بولو مایوس نہ ہو. عشاء کی نماز کے بعد 150 بار یا لطیفو پڑھے, اللہ کا پیارا نام ہے, یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو. عشاء کے بعد ان کا بھائی پڑھے 28 والا, وہ انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگے. کیا دعا مانگے؟ یا اللہ جو تو نے میرے مقدر میں تقدیر میں میری منقوحہ لکھی ہے اس سے جلد از جلد آسانی کے ساتھ میرا نکاح فرما دے, اور اس میں خیر ڈال دے. اس نکاح میں ہم یا اللہ ہماری شادیاں کرا دے, بچوں کی شادی, بھائی اس میں خیر بھی تو مانگو. یا اللہ میں مال دے دے, مال دے دے. یا اللہ میں حلال مال دے دے. یا اللہ مجھے گھر دے دے, گھر دے دے. یا اللہ دنیا میں بھی کر دے, آخرت میں بھی اچھا کر دے. سبحان اللہ. آخرت جب تک ہم اٹیچ نہیں کریں گے نا, یہ ہماری سوچ کا بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے, المیہ ہے. ہم صرف دنیا مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت کی بھی حسنات مانگے, ملے گا. اللہ تعالیٰ میرا بندہ اتنا مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے, اس کو پتہ میں یوم مالک یوم الدین ہوں, کہ میں مالک ہوں آخرت کے دن کا, تو یہ آخرت بھی مانگ رہا ہے. دو بھائی اس کو. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, آپ بعض کا اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑتا ہے, یا ارد گرد ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر قرآن پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. مجھے یہ غالباً 5واں 6واں سال ہو گیا, علماء کے ساتھ آپ جیسے صاحب لطف, صاحب عنایت, صاحب کرم حضرات بیٹھتے ہیں تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ حدت آتی ہے. کیا انسان شاکرین میں نہیں بیٹھا کرے؟ انوائرمنٹ اگر شکایت کرنے والوں کی ہوگی آس پاس تو سارا اس کے اندر بھی آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ یہ آئے گا کہ وہ بھی بولے گا جی لائٹ نہیں ہے, اس ملک میں رہنا مشکل ہے, سیاستدان ایسے ہیں, حکمران ایسے ہیں, مولوی ایسے ہیں, اینکر ایسے ہیں. کیا اس کے لیے انوائرمنٹ کا انتخاب کرنا ہمارے اوپر نہیں ہے؟ بالکل ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے. ایک بابا بیٹھا ہوا دعا مانگ, یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے کر دے, یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے کر دے. عمر کہتے ہیں کیا ایسی دعا مانگ رہا بابے تو؟ عمر قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ شکر کرنے والے, شکر کرنے والے, ڈرنے والے تھوڑے ہیں, مجھ سے طلب کرنے والے تھوڑے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں, یا اللہ مجھے ان تھوڑوں میں سے کر دے. یہ بندہ سے تو عمر کو بتا رہا ہے یہ بات. ہاں, عمر فرماتے ہیں, میں روتے ہوں, کہتے ہیں تو میرے سے بڑا عالم ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ عاجزی انکساری ہے, میں کہتا ہوں. جی عاجزی انکساری ہے. جناب کہاں. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی ربانی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے, آپ بتائیں خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سب شکر ہے جی, اللہ پاک کا شکر ہے, آپ کی دعائیں چاہیے جی. حاضر حاضر. فرمائیے الف لام میم کیا خدمت کرے آپ کی؟
سر میری گزارش یہ ہے کہ میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اور میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نا, 1 مہینہ ہو گیا میرے ساتھ, وہ پیچھے کا پیچھے ہی جا رہا ہے, پیچھے کا پیچھے ہی جا رہا ہے کام. تو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کوئی دعا کر دیں میرے لیے؟ تینوں حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں معزز, اور آپ میرے لیے دعا کر دیں تو آپ کی مہربانی بالکل. ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. اعجاز بھائی میں آپ سے عرض کروں, میری پریشانی دور ہو جائے گی. بہت اچھا سوال ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ہاتھ خراب کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے وہ کام میرے لیے نقصان دہ ہو, تبھی اللہ مجھے بچا رہا ہے. اچھا. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو کام کرنے کا آج کل اسٹائل ہے نا, پتہ کیا, میں نے کہا یار اپنا اویس ربانی فلانا کام شروع کرتے ہیں, بڑا پیسہ ہے بھائی, ایسے دنوں میں پیسہ آتا ہے. اویس ربانی لگ گیا پیچھے, جن نے لائی گلی ہو دینا تر چلی, جس نے باتوں میں لگا اس کے ساتھ چل پڑے. او بھائی پہلے اس کو اسٹڈی کر, اس کو بارے میں پوری چھان بین پیپر ورک کرو. میں یہ لگاؤں گا تو یہ آئے گا, یہ اس سے نقصان ہو گیا تو میں اتنا یہاں کھڑا ہوا ہوں گا, آیا میں اس کھڑے ہونے کے بعد سسٹین کروں گا نہیں کروں گا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر شعبے میں ہر ڈائمینشن میں اس کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں نہیں دیکھا جاتا ہے. جب میں پوچھتا ہوں نا, ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. ماں باپ سے راضی, ماں باپ تم سے راضی ہیں؟ نہیں. یار تم نے ماں باپ کو ہی ناراض کیا ہوا ہے تو تم کو ککھ فرق ملے گا. صحیح بات. تم نے ماں باپ سے دعا کر رہا ہو, ہم سے کیوں دعا کروا رہے ہو یار؟ کالر میں ایک لے لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. الف لام میم میں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری کزن ہے, اس کے ہسبینڈ نے 2 شادیاں کی ہیں. اب ایک بیوی کے پاس زیور کم ہے, ایک بیوی کے پاس زیادہ ہے, تو اس نے اپنی مرضی سے دونوں کو لدر لدر دیا ہوا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ دوسری کا حق ہے جس پاس کم ہے, یا کہ جو اپنی مرضی سے توفتاً ایک بیوی کو دے دیا وہ اسی کا رہے گا؟ بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اعتدال کی ایک مثال ہے. 2 بیویاں, ایک کے پاس زیور زیادہ ہے, ایک کے پاس کم ہے, تو اس میں جو پہلی والی ہے یا دوسری والی اس کے پاس زیادہ ہے, تو اس نے کوئی ناانصافی تو نہیں کی. کیا کرنا پڑے گا؟ زیور اس کو کس نے دیا؟ شوہر نے دیا. تو اگر شوہر نے کم زیادتی کی ہے تو وہ گناہ گار ہے. اچھا. ہاں بالکل. اگر اس نے نہیں, اس کے ماں باپ کی طرف سے ایک لڑکی امیر آئی ہے, ایک لڑکی مڈل کلاس کی آئی ہے, اس کے ماں باپ نے کم دیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس لڑکے کے اوپر. ہاں لیکن اگر وہ یہ کہتا ہو یہ ذرا اونچے گھر سے ہے, اس کی طرف زیادہ التفات کروں گا تو سسرال سے مال زیادہ ملے گا, جب مانگوں گا یہ ہو جائے گا, تو پھر تو وہ غلط کر رہا ہے. کوشش کرنی چاہیے نا کہ عدل رہے. عدل اگر 2 ہیں 3, اگر اس نے دیا ہے, ایک کو 5 تولے دیا, ایک کو 3 تولے دیا, تو بھائی وہاں سے 1 تولہ نکال کے 4 اس کو کر, تاکہ اعتدال برقرار رہے. ایک کو کم ملا, ایک کو زیادہ ملا. ہاں اگر مرد نے دیا ہے یا اس کے گھر والوں نے دیا ہے, تو انہوں نے ایک کو زیادہ دیا اور ایک کو کم دیا, تو انہوں نے ناانصافی کی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا. اچھا. گناہ ہے. ویسے عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. عورت کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے بیچارہ؟ تو کوئی قصور نہیں ہے. ہاں بعض عورتیں ایسی مت دیتی ہیں, تیرے میں صلاحیت ہی نہیں ہے, اس کو ایسا کر کے کرتی نا, نکل کے اور زیادہ, تیرے کو زیادہ دیتا اس کو کم دیتا. اور شادی میں پہلی والی کا حق مہر زیادہ تھا, دوسری والی کو 2.5 لاکھ میں فارغ کر دیا مثال کے طور پہ, تو یہ بھی امبیلنس ہے. بالکل امبیلنسمنٹ ہے. بالکل امبیلنسمنٹ ہے. ہاں بالکل برابر کرنا چاہیے. بالکل. اچھا اس طرح سے بھی لے لیں, پہلی والی سے 2 بچے تھے, آگے والی سے 6 بچے ہو گئے, یہ بھی امبیلنسمنٹ ہے. وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ جو 2 والی ہو شاید زیادہ سمجھدار ہو. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں میں. دیکھیں میں بدقسمتی سے بھی کہہ رہا ہوں, اور مجھے اس بات میں اظہار مسرت بھی ہے کہ یہ معاشرہ بڑا دینی معاشرہ ہے, مگر دین بھی اپنے مطلب کا اٹھا کے فالو کرتے ہیں ہم لوگ. جو دیگر چیزیں ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. الف لام میم میں وقفے کا وقت ہو رہا ہے, وقفہ لیں. اور جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں دبا کے, وہ بھی وقفہ لیں. بھائی کیا ہو گیا, آپ کی اگلی شادی کے چھوٹی بچی سے کریں گے 2-4 سال, اللہ کو مانے, واپس آئے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. تاریخ نے لکھا ہے, مورخ فخر سے کہتا ہے, بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو, مگر میں کارنامہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے یہ کیوں نہ کہوں کہ جس کا چھوٹا ہی کائنات میں اتنا بڑا وزن رکھتا ہو, اور تاثیر اتنی بڑی گہری رکھتا ہو, اور وجود میں مختصر مگر کارنامے میں اس قدر فصاحت اور بلاغت رکھتا ہو کہ اگر وہ خطاب کرتا تو کیا ہوتا, ابھی تو وہ خاموش تھا. وہ تلوار اٹھاتا تو کیا ہوتا, ابھی تو اس کے ہاتھ معصوم تھے. اور وہ اگر میدان میں آ جاتا تو کیا ہوتا, ابھی تو وہ گود میں تھا کہ کائنات میں اپنی چھاپ چھوڑ گیا. اور ہمیں اپنے ساتھ, ہم آج بھی اہل بیت کے عشاق, آل رسول سے پیار کرنے والے, اپنے بچوں کو علی اصغر کی سیرت سکھاتے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹی سی سیرت ہمارے لیے کافی ہے, کیونکہ یہ بہادری و شجاعت پہ مبنی ہے. حافظ گوہرانہ صاحب تشریف فرمائے.
میں بڑے خوشی سے بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ اظہار کروں گا کہ آپ اہل بیت کی شان میں یہ کلام منقبت کا پیش فرمائیں، جس میں جناب حضرت علی اصغر کو سلام بھیجا جا رہا ہو اور آپ کو یاد کیا جا رہا ہو۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا، واہ واہ سبحان اللہ، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر، بلال اب میری قامت کو کون ناپے گا، میری جبی پہ لکھا ہے حسین کا اصغر، میری جبی پہ لکھا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے میرے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین